اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کتابہ الحکمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسائل مخرجہم۔ عزیزان محترم، ٹی وی 110 کے سامعین و ناظرین، 6 محرم الحرام میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ آپ سامعین کے سامنے میں نے ابھی سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں قرآن نے آواز دی جن و انس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا۔ عزیزان، اگر جن و انس کی خلقت کا مقصد عظیم ہی قرآن مجید فرقان حمید یہ بتا رہا ہے کہ ان کا مقصد ہی عبادت ہے، تو اسی عبادت کے حوالے سے فرمان علی شان سرکار خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زینت تو اپنی مجالس کو ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے علی علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ، کیونکہ اس علی علیہ السلام کا ذکر دراصل میرا ذکر ہے، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ہی عین عبادت ہے۔ اسی لیے قرآن نے آواز دی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک یہ اللہ کا ذکر، یہ رسول کا ذکر، یہ علی کا ذکر، یہ علی کے ذکر سے متصل علی کے خانوادے، علی کے گھرانے، علی کے کنبے، اہل بیت اطہار علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام معصومین علیہ السلام، پاک حسین بادشاہ کے حرم، گویا ان سب ہستیوں کا، ان سب کا ذکر عین عبادت ہے۔ اسی عبادت کو جاری و ساری رکھتے ہوئے اپنے عنوان، جس سے 5 نشستیں ہماری ہو چکیں 5 محرم الحرام تک، عظمت عزاداری کے حوالے سے آپ کو زحمتیں دے رہے ہیں، برکات سمیٹ رہے ہیں۔ پاک محمد و آل محمد علیہ السلام، بالاخص وقت کے امام العصر علیہ السلام اور پاک بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں اپنے حقیر سے نذرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عزاداران، مرتبہ عزادار اور عزاداری کی عظیم الشان عبادت کی منزلت اور اس کی فوقیت اور اس سے وابستہ اجر کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چھٹے لال ولایت سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان علی شان، جو آج کے موجودہ پس منظر میں زیادہ صادق آتا ہے کہ جب یہ دنیا کووڈ-19 کے افریت سے بھی دوچار ہوئی، ابھی تک دوچار ہے، مگر کیا کہنے پاک امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان علی شان کا کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم فرش عزا پر رونق افروز ہوتے ہو، مولا حسین بادشاہ کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہو فرش عزا پہ، تو مولا ہمیں فرما رہے ہیں، گویا تاکید فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس فرش عزا پہ گہرے گہرے سانس لیا کرو، مجلس کے دوران اونچے اونچے سانس لیا کرو، اور یقین کر لو کہ اس مجلس کی فضاؤں میں بھی آپ کے لیے گویا شفا رکھتی ہے۔ تو عزاداران، یہ عزاداری کا اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ جس میں عزاداران اپنی عبادت، اپنی سعادت اور اپنی ایک نجات کی جو سلسلہ ہے اس سے بھی مربوط رہتے ہیں، اور وہ اجر رسالت جو کہ ہمیں ادا کرنا ہے، اس اجر رسالت کی بجا آوری
کہ فریضہ سے بھی اپنی حقیر سی عبادت بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ چھٹے لال ولایت کے اس فرمان کے زمرے میں کہ وہاں سے عزادار جو کسی حوالے سے بیمار ہیں، مولا سب کو بیمار کربلا کے صدقے سے تو شفا دیں۔ تو مولا کا یہ فرمان علی شان ہمیں بتا رہا ہے کہ اس ذکر کے کتنے پہلو ہیں کہ جو ہر زندگی کے زاویے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ عزاداران عزاخانوں میں، امام بارگاہوں میں یہ عبادت کی، عزاداری کی روایت رہی ہے کہ مختلف عزاداروں میں اور مختلف بانیان میں اپنے اپنے شیڈول کے مطابق، اپنی اپنی روایات کے مطابق ہر جو دن محرم الحرام کا گزرتا ہے اس میں کسی ایک ہستی کو بلخص مخصوص ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج میرے پیش نظر امام بارگاہوں میں 5ویں یا 6ٹھی محرم الحرام کو یہ سلسلہ ہوتا ہے اکثر۔ تو آج میرا جو ٹاپک ہوگا بلخص وہ پاک بی بی ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا، پاک بی بی شریکت الحسین صلوات اللہ علیہا، پاک بی بی زینب عالیہ علیہ السلام، اور آپ کے 2 شہزادوں کی گراں قدر قربانی کا تھوڑا سا ذکر کر کے، تھوڑا سا تذکرہ کر کے، کاوش اور حقیر سی ایک کوشش یہ ہے کہ 2 آنسو بارگاہ معصومین علیہ السلام میں، وقت کے امام کی بارگاہ میں اور پاک بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم یہ پیش کر دیں کہ اسی میں ہماری دنیا اور اخروی نجات ہے۔ عزاداران، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ السلام آپ شور نامدار ہیں جناب پاک بی بی زینب عالیہ علیہ السلام کے۔ جناب عبداللہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ باوفا پاک امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں اپنا وطن، اپنے نانے کا دین، اپنی مادر گرامی کی اس کاوشوں کو پاک علی بادشاہ، پاک حسن بادشاہ کی ان قربانیوں اور اس تجدید عہد و دین کے لیے اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مدینہ شہر چھوڑتے ہیں تو اس وقت پاک امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار عبداللہ کچھ اس انداز میں آتے ہیں کہ آپ ایک علالت میں مبتلا ہیں۔ عزاداران، یہ بھی کچھ منشیہ، کچھ مرضی رب کی طرف سے تھی، کچھ مسلط امام علیہ السلام تھی کہ ایک دفعہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو، اگر ہم اپنے چاروں علی کربلا لے گئے تو کربلا کا جو مشیت ایزدی ہے، جو مقصد ہے، جو کربلا کا آبجیکٹو ہے، وہ اس انداز سے پورا نہیں ہوگا جیسے خدائے وحدہ لا شریک کی رضا ہے۔ اسی لیے یہ خدا کی ایک مرضی تھی، کو مولا کی حکمت تھی کہ سرکار عبداللہ علیہ السلام علیل ہوئے، لہٰذا اس وقت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ آپ وطن میں ہی رہیں گے، اور پاک بی بی زینب عالیہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ مجھ مولا امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ ایک ایسا کردار، لافانی کردار ادا کریں گی کہ جس کی رہتی دنیا تک نظیر ملنا
مشکل ہوگی۔ عزاداران، اس وقت وہ لمحہ آیا جب سفر کی تیاری تھی کہ سرکار عبداللہ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اپنے ینگ بچوں کو، جناب اون و محمد علیہ السلام کو آپ نے تاکید کی کہ بیٹا اون و محمد علیہ السلام، ذرا اپنے ماموں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی مسند اطہر کا چکر لگانا شروع کریں۔ امام علی مقام علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے، جب 7واں چکر مکمل ہوا تو اس وقت امام علیہ السلام نے جناب عبداللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عبداللہ، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں بچوں کے ذریعے؟ یہ کیا عمل آپ فرما رہے ہیں؟ یقیناً تاریخ کی کتابوں میں مولا لکھوانا چاہ رہے تھے، لیکن دراصل مولا تو جانتے تھے۔ اس وقت سرکار عبداللہ علیہ السلام گویا ہوئے کہ او میرے امام علی مقام علیہ السلام، میں آپ کے ساتھ کربلا کے اس سفر میں ہم رکاب نہیں ہو رہا، لہٰذا میرے یہ 2 بچے میں گویا آپ پہ صدقہ کرتا ہوں، آپ پہ وار رہا ہوں، میں اپنی طرف سے یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں قربانی کے لیے۔ تو اس وقت مولا نے آپ کو دعا دی۔ بہرکیف یہ ایک داستان تھی کہ یہ 2 شہزادے اس طرح جناب زینب علی علیہ السلام کے ساتھ اس قافلہ حریت و وفا میں شامل ہوئے۔ عزاداران، اس کے بعد ایک وہ وقت آیا کہ یہ دونوں شہزادے کہ جب 9 محرم الحرام کو ایک ایسے مارکے کی تیاری کا وقت آیا کہ ہر بیوی اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے اس حل من ناصر ینصرنا کی اس کو میں لبیک کہنے کے لیے، تو اس وقت پاک بی بی زینب علی علیہ السلام نے بھی ان بچوں سے ایک عہد لیا۔ یہ عہد یہی تھا کہ وہ میرے بچوں خیمے میں بلا کے بی بی نے گویا تاکید کی، نصیحت کی کہ او میرے بچوں، کل جب میرے بھائی حسین علیہ السلام کے لیے آپ لڑو اور ان دشمنوں پہ، ان کوفیوں پہ، ان یزیدیوں پہ جب حملہ آور ہو گئے، تو جب دریائے فرات کے قریب پہنچو تو مجھ سے وعدہ کرو، مجھ زینب عالیہ علیہ السلام سے وعدہ کرو کہ کبھی بھی پانی کی طرف نگاہ نہیں بڑھاؤ گے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے سید و سردار آپ کے ماموں امام حسین علیہ السلام تو یہاں پیاسے ہوں اور آپ پانی سے سیراب ہوں۔ عزاداران، بہت مختصر کرتے ہوئے، انتہائی مختصر کرتے ہوئے کہ یہ دونوں شہزادے بڑی مشکل سے ان کو اجازت ملی۔ ایک شہزادے کو ان کا سن اتنا کم تھا کہ غازی سرکار عباس علمدار علیہ السلام نے ان کو ان کی سواری پہ سوار کرایا۔ دوسرے شہزادے کو سوار امام حسین علیہ السلام نے کیا، دعا دی۔ جنگ کے میدان کی طرف یہ رزم ان دونوں جعفر طیار کے پوتوں اور علی کے نواسوں نے کوئی ایسی میمنہ و میسرہ سے حملہ کیا کہ چشم زدن میں دشمن کی فوج کے ڈھیر لگاتے ہوئے یہ میمنہ و میسرہ سے ہوتے ہوئے قلب کے اندر وارد ہوئے۔ اس وقت پسر سعد لانتی نے آواز دی کہ او لشکریو، ان کے ساتھ روایتی جنگ مت کرو، انہیں بچہ نہ سمجھو، یہ تو وہ شہزادے ہیں کہ جو حیدر کرار کی بہادری کے جوہر رکھتے ہیں۔ بس عزاداران، اسی وقت ان کے اوپر کچھ ایسا اکٹھا حملہ کیا گیا کہ جس کے ہاتھ میں پتھر آیا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں تیر آیا اس نے تیر مارا، کسی نے نیزہ چلایا، کسی نے گرز گمایا، اور یہ شہزادے باری باری، ایک شہزادہ
نیزہ لگنے سے، ایک شہزادہ گرز لگنے سے، کربلا کے اس تپتے ریگزار پہ ایک آواز، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے آپ کو ہمارا آخری سلام کہ اب ہم خاک کربلا پہ وقت آخر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام بجلی کی سی تیزی سے مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں کہ مولا جب پہنچتے ہیں تو ایک شہزادہ اپنی جان عفرین کے سپرد کر چکا تھا، اور دوسرا شہزادہ ابھی اس کی جاں بلب تھی۔ امام علی مقام علیہ السلام اس شہزادے کو اپنی گود میں لٹایا، آنکھیں صاف کی اور کہا، او میرے بچے، اس وقت آخر کچھ چاہتے ہو تو کچھ بتاؤ۔ اس وقت اس شہزادے، اس بچے نے مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں فرمایا، مولا ابھی ہمارا وقت آخر ہے، اگر مجھے لے جاتے مادر گرامی اور پھپھی اماں زینب علی علیہ السلام کے خیمہ تک، اگر میری وقت ساتھ نہ دیا اور میری آنکھ بند ہوئی اور میں جنت کو سدھار گیا، تو میرے بھائی اور میرا پیغام جناب زینب علی علیہ السلام کی خدمت میں ضرور پیش کیجیے گا کہ ہم نے ان کی نصیحت، ہم نے ان کی تاکید کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، اور مولا ہم نے اس جنگ میں شہادت تک دریائے فرات کی طرف نگاہ بھی نہیں کی، اور ہمارے لب اسی طرح خشک ہیں۔ اب ہم حوض کوثر سے ہی جا کے سیراب ہوں گے۔ الا لعنۃ اللہ قوم الظالمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔